اللہ تعالیٰ ان سے دین کا ڈھیروں کام لے۔ گفتگو کے لیے ہمارے آج کے آخری معزز مہمان ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب عبد المنان ناسخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، جو مصنف بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، اور اپنی گفتگو میں عوامی رنگ لیے ہوئے رہنمائی کرنے کے اسالیب سے واقف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اردو اور پنجابی اور عربی ان زبانوں پہ عبور بھی نصیب فرمایا ہے، ان کی فقاہت بھی نصیب فرمائی ہے۔ آپ کے محاضرات اور آپ کے گفت و شنید یقیناً یہ درد لیے ہوئے ہوتی ہے کہ آنے والا جو آیا ہے یہ کچھ لے کر کے جائے، اور دینے والا جو آیا ہے وہ کچھ دے کر کے جائے۔ گفتگو کرنے والے کی گفتگو عوام کے سروں سے نہ گزرے بلکہ سینے سے ہو کر کے دل سے جا ٹکرائے، تو یہ طرف سننے والے کے دل میں بھی ہو، اور یہ سچائی اور اخلاص گفتگو اور مجلس میں بیٹھنے والے کے دل میں بھی ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں آتا ہے کہ وہ دین سیکھے، یا اس لیے آتا ہے کہ وہ دین سکھائے، تو یہ دونوں لوگ جب اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سچے دل سے سنانے اور سننے والوں کو بہت کچھ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حج کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب سننے والا فکر لینے کے لیے آئے کہ میری کوئی فکر نکھرے، میری کوئی زندگی سنورے، میری فکر نکھرے، میری زندگی سنورے، اور مجھے کوئی رہنمائی ملے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنوں تو اس پہ عمل کروں۔ اس غرض سے بندہ آئے سننے کے لیے۔ چسکے مسکے والا یہ جو پروگرام ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ یہ چسکے مسکے والا یہ چکر ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خطیبوں کی کثرت ہوگی، علماء کی کمی ہوگی۔ لیکن آپ نے جن دونوں مہمانوں کو سننا ہے وہ اہل علم بھی ہیں، اہل فکر بھی ہیں، اہل دانش بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں گفتگو کے اسالیب سے شناسا بھی کیا ہے۔ محاورہ اور ڈائلاگ بڑا کلیئر ہے۔ تو یہ غرض اور یہ نظر لے کے بیٹھے کہ انشاءاللہ یہ گفتگو ہم نے رہنمائی کے لیے سننی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، جس بھی کسی مجلس میں بیٹھنا ہے، دین کے پروگرام میں بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ آج کے اس حفلے اور پروگرام کی آخری گفتگو ہے، اس سے پہلے یہ بھی کہ تمام دوستوں کے لیے دعا مانگیں جو ہمارے اکٹھا ہونے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے علماء کے لیے خیر مانگیں۔ یہ فتنے اور پروپیگنڈے کا دور چل رہا ہے، اپنے علماء کے بارے پروپیگنڈا نہ کریں، مدارس کے بارے پروپیگنڈا نہ کریں، اور دین کے پروگراموں اور دین کی حفلات کے بارے کوئی کسی سیاسی بات نہ سنے، نہ کریں، نہ کسی کو کرنے دیں۔ پہلے دین کی طرف کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ دین کے اندر خیر کے پہلو، دینداروں کے اندر خیر کے پہلو تلاش کریں، اور خیر کے پہلو تلاش کر کے ان خیر کے پہلوؤں کو آگے بیان کریں۔ کمی کوتاہی انسانوں سے ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی اپیل کریں، اور خیر والے کے بارے یہ دعا مانگیں، اے اللہ اس کا عیب مجھ پہ ظاہر نہ کر کے کہیں میں اس کی خیر سے محروم ہو جاؤں۔ اپنے علماء کا اکرام کریں، اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے مشائخ کا احترام کریں، ان کے ساتھ تعلق ثواب نہ سمجھیں۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے تعلق رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ رکھا تو گناہ نہیں۔ ان کے ساتھ تعلق رکھنا ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ تعلق رہے گا تو ہماری نسلوں میں دین آئے گا۔ دنیا کا غریب انسان وہ ہے جو مر جائے اور اس کے گھر میں دین نہ ہو۔ محروم انسان، مسکین، عاجز انسان، لٹا پٹا انسان وہ ہے، کنگال انسان وہ ہے کہ جس کی نسل میں 70-75 پوتے دھوتے ہوں اور کسی ایک کو بھی دین نہ آتا۔ یہ ہے محروم انسان۔ گھروں میں بیٹھ کے کبھی بھی علماء کی بدخوئی نہیں کرتے، اس سے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے دین کی نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ پھر دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب دین کی طرف نہیں آئیں گے تو دین باقی نہیں رہے گا، جب دین باقی نہیں رہے گا تو اللہ کائنات کے نظام کو مٹا دے گا۔ اور یہ بات نوٹ کر لو، کائنات کا نظام اللہ کے دین کی وجہ سے باقی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ کے دین کی آواز دینے والے داعی باقی رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ پوری دنیا میں تباہی نہیں ٹوٹے گی جب تک دین کی بات موجود ہے۔ تو دین کی بات سے، دین کی دعوت کے باقی رہنے سے دنیا باقی رہتی ہے۔ تو ہم نے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی ہے،
تاکہ خیر باقی رہے اور لوگوں میں دین باقی رہے. دین کو مضبوط کرنا ہے، دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے عدم استحکام کو اللہ استحکام کے اندر تبدیل کر دے گا. کرنسی میں استحکام آئے گا، تمہاری معیشت معاشرت کے اندر استحکام آئے گا. تو ہم نے انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اونچی آواز سے انشاءاللہ. مسجدیں بنانی بھی ہیں، چلانی بھی ہیں انشاءاللہ، آباد بھی کرنی ہے. اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اپنے پوتوں دوتوں میں سے ایک آدھ بچہ سال کے بعد اللہ اضافہ کرتے ہیں. 5 بیٹے ہیں، پھر ان کی اولاد آئے سال میں اللہ اضافہ کرتے رہتے ہیں. تو ہم دین پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. خیر کا موقع ہے، قرآن مکمل ہوا ہے. اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہماری نسل میں تو تقوی کی امامت کرنے والے لوگ پیدا کر، متقین کے امام پیدا کر. تو گفتگو کے لیے تشریف رکھتے ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ عبد المنان راسخ صاحب. اللہ تعالی حضرت کی جہود اور مساعی کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا سننا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالی سب کی سیئات سے درگزر کرے اور حسنات کو قبول فرمائے. دارین کی اللہ سعادتیں نصیب فرمائے. دنیا آخرت کی تمام تر رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. گفتگو کے لیے تشریف فرما ہے محترم جناب عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. ذی وقار سامعین حضرات، خوشی کی گھڑی ہے اور مقام شکر ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، 26ویں رات ہے. ذرا توجہ مجھے دیں، آپ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں. گردن جھکائیں بھی نہیں، میری طرف دیکھیں. میں نے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی گفتگو کو 35 منٹوں میں ختم کرنا ہے. پریشان ہو گئے. اگر آپ دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے تو میرے لیے بہت مشکل ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ درجنوں کتابیں میرے سامنے ہیں، تو میں نے انشاءاللہ بڑی اہم باتیں اور بڑی محبت سے انشاءاللہ آپ سے کرنی ہے. جگہ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں اور توجہ رکھیں. خوشی کی گھڑی ہے اور مقام شکر ہے کہ رمضان المبارک ہے اور آخری عشرہ ہے اور 26ویں رات ہے. ہم جیل میں نہیں ہیں، ہسپتال میں نہیں ہیں، بازار میں نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ اللہ کے گھر میں. اگر یہ سوچ کر بندے کو خوشی نہیں نہ جی ہوتی، وہ لا علاج بیماری ہے اس بندے کی. پھر ایک مومن اور مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، والعافیہ التامہ، مکمل عافیت ہو، ایمان ہو، منہج عقیدہ کتاب و سنت والا ہو، اور رات ہو. اور آپ کو پتہ ہے یہ 26ویں رات کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. میں نے 3 دعائیں کرنی ہیں. دعا ایک ہے لیکن تکرارن، یعنی سنت کے مطابق وہ 3 دفعہ ایک دعا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، یہ دعا اگر 3 دفعہ کی جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ جہنم سے آزادی ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، تو آج کی رات کو یہ شرف حاصل ہے. تو میں پھر دعا کرتا ہوں، ایک دعا ہے 3 دفعہ کرتا ہوں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. محبت سے سارے بھائی شریک ہوتے رہیں، بس توجہ رکھیں.
اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس. تو گرامی قدر جو موضوع ہے وہ صرف موضوع نہیں ہے، وہ ایک فکر ہے، ایک درد ہے، ایک انقلاب ہے جو آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے. اور مجھے اچھی طرح احساس ہے ہمارے استاذ محترم، ہمارے شیخ، ہمارے دکتور ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی شاندار اور قیمتی باتیں کی ہیں. دو دعائیں میں کرتا ہوں اپنی بیداری کا ثبوت دے. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو اور ہمارے بزرگ شیخ صاحب کے والد گرامی سامنے تشریف فرما ہے، اللہ پاک ان کو صحت، ایمان، توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ شیخ صاحب کو تو جانتے ہیں، ہم چھوٹے ہوتے تھے منڈی کوارٹر میں، ہمارے ہاں مسجد میں شیخ صاحب کے والد محترم امام ہوتے تھے. تو چھوٹی عمر میں ہم نے ان کے بڑے ولولہ انگیز دروس سنے ہوئے ہیں. بڑا جذبہ ہوتا تھا اور بڑا ایک فکر ہوتا تھا ان کے بیان میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی دین کی بات کرتے ہیں اللہ ان کو ایمان اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. لیجئے جی آپ توجہ میری طرف رکھیں. اب میں نے بات شروع کر دی ہے. بیٹے پلٹ کے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا. اب جس بھائی نے مڑ کے دیکھا نا میں نے کھڑا کر دینا. پتر تو میری آنکھاں چ رڑکدا ہے پیا، دھیان میرے بات. آخر یار اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو یہ روز روز ماحول اور یہ روحانیت اور یہ مٹھاس حلاوت نہیں ملتی. توجہ میری طرف. آخر بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ ویرانی کی وجہ کیا ہے؟ اسباب تلاش کریں. ویرانی کیوں ہے؟ بے چینی کیوں ہے؟ ایمان کی مٹھاس کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کا ہمارا یہ معاشرہ ہے اور دیکھیں بالکل ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہم نے اختیار کر لی ہے. تو یہ معاشرے میں بگاڑ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے میں نے 2-3 خطبے دیے ہیں. مثال کے طور پہ ایک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک بندے کے دل میں ہرس رہتا ہے نا مال کا، بٹورنا، چھیننا، جمع کرنا، بندہ بخیل مزاج ہوتا ہے نا، بخیل مزاج بندہ معاشرے کا بڑا ستیہ ناش کرتا ہے. خاندانوں کی خوشیوں کا قاتل ہوتا ہے بخیل مزاج بندہ. یار یہ لوٹنا، بٹورنا، چھیننا، یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. ہم لوٹنے نہیں آئے، ہم لٹانے آئے ہیں. یہ جملہ آپ کو پسند آیا تو دوسرا لفظ آپ بولے. ہم لوٹنے نہیں آئے، ہم ایسے نہیں ہم لوٹنے نہیں آئے، ہم جی اینی کی گل سدھی ہو جائے نا تے اللہ پاک رحمتاں تے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے. اللہ فرماندے نے تیرے گھر لوڑ ہے او بندیا، تیرے گھر لوڑ ہے تے تینوں میرے نے بندیاں دی انی فکر ہے، جا میں تیرے واسطے رحمتاں تے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیتے ہیں. یہ بخیلی نے ستیہ ناش کر دیا یار. کشادہ دل بنو، دریا دل بنو، لوگوں کے کام آؤ. اس وجہ سے بڑا بگاڑ ہے. کروڑوں پتیاں یقین کریں کھانا نصیب نہیں ہے. بہنوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بھائیوں سے جھوٹ بولتے ہیں، جماعتیوں سے جھوٹ بولتے ہیں. بھئی خیر پہنچاؤ لوگوں کو. مالدار ہو، سخی ہو، اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں برکتیں عطا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں معاشرے میں بگاڑ کی وجہ یہ بے دین لوگوں کی دوستی ہے. بیٹا ادھر دیکھ، بے دین، بے نماز، آوارہ مزاج لوگوں سے دوستی نہیں کرنی. یہ جتنے لوگ جگت باز ہوتے ہیں نا، ادھر دیکھیں میں نے کئی سنجیدہ بھائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے جگت باز ہو گئے ہیں، غیر سنجیدہ ہو گئے. ہم نے بڑا غور کیا ہے کہ یہ جلسے بھی سنتے ہیں، پروگرام بھی سنتے ہیں، اس کے باوجود یہ خرابی کیوں ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دوستی سنجیدہ لوگوں سے نہیں ہے. آپ کے پاس سب سے قیمتی خزانہ محبت ہے. سنجیدہ لوگوں سے محبت کریں، با عمل با کردار لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. تو بہر صورت وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، اسباب تو بہت زیادہ ہیں، خرابیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے نہ صرف ایک خرابی بیان کرنی ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بگاڑ کی مسلمانوں کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ عقیدہ بگڑ چکا ہے، اخلاقیات بگڑ چکے ہیں، معاملات بگڑ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق ہے صرف رٹے کی حد تک.
نماز رٹی رٹائی، یہ دیواروں پہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو یاد ہیں تو بالکل رٹے رٹائے۔ اچھا، قرآن کا معاملہ بالکل رٹا رٹایا۔ یہی وجہ ہے خرابی کی۔ ادھر دیکھنا کہ ہم پورا قرآن تلاوی میں سنتے ہیں، سود خور ہی رہتا ہے، زانی رہتا ہے، بد زبان رہتا ہے، جس کے اندر خفیہ شرارتیں ہیں، منافقت ہے، سارا قرآن سن کر بھی وہ خفیہ شرارتیں نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے قاری صاحب نے کیا پڑھا ہے۔ اور بھئی قرآن تو کلیجے چیر دیتا ہے، اور قرآن تو اندر روشنی بھر دیتا ہے۔ بس میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یار چلے میرا تو وقت گزر گیا ہے، لیکن میں نے اپنی نسل کا دین رٹا رٹایا دین نہیں رہنے دینا۔ میں نے اپنے بچوں سے آج عہد کریں کہ ان کو اللہ کے نام یاد کروانے ہیں، ناموں کے معنی یاد کروانے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹوں سے آیت الکرسی کا ترجمہ آپ سننا ہے، میں نے اپنی بچیوں سے سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کا ترجمہ خود سننا ہے، میں نے اپنے بچوں کو 30واں پارہ خود پڑھانا ہے، پہلے میں نے خود پڑھنا ہے۔ یعنی اپنے بچوں کے اندر یہ دین کی روشنی منتقل کریں، ان کو اس کا ترجمہ بتائیں، معنی بتائیں، مفہوم بتائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سے کچھ سمجھنے سمجھانے کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن ڈائری کدھر ہے؟ حدیث ڈائری کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بچی بیچلر ہے، آپ نے ایف اے کیا ہے، بڑے بزنس مین ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کبھی آپ کو توفیق ہوئی ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ آپ اس کی عربی بھی لکھیں، ساتھ اس کا اردو بھی لکھیں، ترجمہ بھی لکھیں، اپنی ایک قرآن ڈائری بنائیں۔ اور وہی کو لکھنا کوئی چھوٹے شرف والی بات ہے؟ اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے تو میں آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے فیصل آباد کے رہنے والوں، اور مرنے سے پہلے اپنے گھر میں قرآن ڈائری چھوڑ کے جاؤ، حدیث ڈائری چھوڑ کے جاؤ، قرآن لکھو، وہی کو لکھو، ترجمہ لکھو، معنی لکھو، ادھر دیکھو، بیٹی کو بٹھاؤ، بچے کو بٹھاؤ، کہو بیٹے میں نے یہ آیت لکھی ہے، یہ ترجمہ لکھا ہے، یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا مطلب ہے، بیٹے مجھے بتاؤ ہم اس آیت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ قرآن ڈائری رحمت ہے، حدیث ڈائری رحمت ہے۔ بھائی دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 5، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر میں کم از کم قرآن پاک کے خوبصورت 10 نسخے ہونے چاہیے۔ ٹیبل پہ نسخہ، بیڈ پہ نسخہ، آفس میں نسخہ، گاڑی میں نسخہ، خوبصورت قرآن پاک کا نسخہ ہو۔ بیٹی کا نسخہ الگ، بیوی کا نسخہ الگ، بہن کا نسخہ الگ، ترجمے والا الگ، لفظی ترجمے والا الگ، تفسیر والا الگ، ناظرے والا الگ، اور آپ کا گھرانہ ایک قرآنی گھرانہ نظر آئے۔ میرے پیارے بھائیوں دیکھ لیں ہمارے کمروں میں ہر طرح کی ضرورت کی چیز موجود ہے، ہمارے گھروں میں 5-5 لاکھ کا بیڈ بھی موجود ہے، لیکن قرآن پاک کا نسخہ نہیں ہے ترجمے والا۔ وہ ڈبوں والا ترجمہ بھی آ گیا، با محاورہ بھی آ گیا، سادہ بھی آ گیا۔ اپنے گھروں کو بھر دے قرآنی نسخوں کے ساتھ۔ توجہ رکھنا، آپ کا بیٹا ادھر جائے قرآن نظر آئے، ادھر جائے قرآن نظر آئے، اس کمرے میں داخل ہو قرآن نظر آئے۔ قرآن دارالسلام کی کتنی خدمات ہیں، دارالاندلس کی کتنی خدمات ہیں۔ میں صرف آج آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عید کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو، اپنے پیاروں کو یہ ڈبے بھی دیں مٹھائیوں کے، یہ کپڑے بھی اچھے دیں، سب کچھ دیں، لیکن ترجمے والا قرآن ضرور دیں۔ بھائی اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو سکھوں نے یہ کام نہیں کرنے۔ انہوں نے قرآن پاک کو جلا دیا، ہم نے قرآن پاک کو بھلا دیا، اور ہمارے حکمرانوں نے قرآن پاک کو ٹھکرا دیا۔ جب تک نماز کے ساتھ رٹے کا تعلق رہے گا، جب تک اللہ کے ناموں کے ساتھ رٹے کا تعلق رہے گا، جب تک قرآن کے ساتھ رٹے کا تعلق رہے گا، بھائی عقیدے نہیں سدھرتے، بھئی اخلاق نہیں سدھرتے۔ یہ کتاب الامن ہے، یہ کتاب الاخلاق ہے، یہ کتاب العقیدہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پہ رکا کریں، سمجھا کریں، اس پہ غور کریں، اپنے گھر میں قرآن کا نور چھوڑ کے جائیں۔ آئیے میں نمونے کے طور پہ، سیمپل کے طور پہ قرآن پاک کے ایک ننھے منھے بول کا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ ایک
ایک قرآن پاک کے ننے منے بول کا ترجمہ و معناہ و تفسیرہ و شرحہ، اگر یہ چیزیں، یہ نور بندے کے اندر اتر جائے، بندہ مشرک نہیں رہ سکتا، بد اخلاق نہیں رہ سکتا۔ آپ میں سے جتنے بھائی یہ کہتے ہیں نا شیخ صاحب بیٹی کا پرابلم ہے، بیٹے کا پرابلم ہے، بیمار ہوں، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، آج میں دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ قرآن پاک کے ایک ننے منے بول کا میں نے ترجمہ کرنا ہے، اس کے معنی بیان کرنے ہیں انشاءاللہ۔ آپ گھروں میں واپس بعد میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سارے غموں کے بوجھوں سے نجات عطا فرما دے گا، یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھائی اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، یہ فخر چھوڑ دیں کہ میں فلاں برانڈ پہنتا ہوں، میرے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس فلاں کوٹھی ہے۔ اگر تیرے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن کے نسخے نہیں ہیں، ترجمے والا قرآن نہیں ہے، اگر اب قرآن پین آ چکا ہے، کتنی بڑی سہولت ہے یہ دارالسلام کی، ہر گھر میں قرآن پین ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر صرف اس کو معلومات میں اضافے کے لیے نہ پڑھیں جی میں نے اتنے پاروں کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، اور پڑھ تو لیا ہے، بدلا کتنا ہے تو نے؟ ظلم کی بات ہے یار، یہ ظلم ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والو مسلمانوں کا آپس میں مذاق نہ اڑایا کرو۔ دیکھیں قاری صاحب یہ قرآن میں بھی نماز میں بھی آیت پڑھتے ہیں، ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، لیکن ابھی تک دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں اس آیت پر اخلاقی اعتبار سے عمل نہیں ہے۔ ہم غریب کی غربت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے قد کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، حتیٰ کہ یقین کریں اگر کوئی قاری صاحب تلاوت کرتے ہوئے بھول جائیں، کسی عالم سے غلطی ہو جائے، اسٹیجوں سے حمد اور لمد شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کو عمل کے جذبے سے پڑھیں، محبت دیں قرآن کو۔ ویسے میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کیونکہ مجھے نا وحشت نہیں ہے، بڑے مانوس چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اکثر چہرے میرے پہچانے ہوئے ہیں۔ ایک میں تھوڑے کو سوال نہ کراں، یار تسی 60 سال دے ہو گئے ہو، 50 سال دے ہو گئے ہو، تے تسی روزانہ قرآن شریف دیاں 2 بھی آیتاں حفظ نہیں کردے، تانوں پرابلم کی ہے؟ کوئی زبان دا مسئلہ ہے تہاڈا؟ کوئی دماغی مسئلہ ہے تہاڈا؟ تانوں امریکہ نے ڈکیا ہے؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے مینوں مسئلہ دسے شیخ صاحب میری زبان وڑ کھاندی ہے جے میں 2 آیتاں پڑھاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ روزانہ اگر آپ 2 آیتیں حفظ کریں اور ان کا ترجمہ پڑھیں اور کاپی پہ لکھیں، مجھے بتائیں اگلی 26ویں رات تک کتنا نور ہوگا آپ کے دل و دماغ میں۔ قاری عظیم اختصار حافظہ اللہ ہمارے بڑے فاضل نوجوان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اور بھائی کوئی سننا سنانا کوئی کام نہیں ہے، اگر میں سمجھتا نا میں نے کیا تقریر کی تھی جی راسک صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے تخیر کر دیتی ہے، اور بھائی تسی ساڈے جج نہیں جے کہ ساڈیاں تقریراں تے تبصرے کرو۔ کی مسئلہ کی ہے؟ کیوں نہیں تسی روزانہ قرآن دیاں آیتاں یاد کر دے؟ دماغی مسئلہ تے پھر بھی دسو، کوئی زبان دا مسئلہ تے پھر بھی دسو۔ کئی بدبخت میں ویکھے نے مسجد بہ کے موبائل نہ لگے نے، ساڈی اس مسجد تراویاں ہو رہی ہیں سن، میں جدوں آیا یقین کریں قاری صاحب ڈرے ہوئے ہیں، مسجد کے صدر ڈرے ہوئے ہیں، کسی نوجوان کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے اوے اللہ دیا بندیا تراویاں ہو رہی ہیں نے، تاک رات ہے تو لتاں کھلا رہی ہیں نے جویں کسی چونک چ بیٹھا ہے تے ہاتھ تیرے چ فیس بک ہے تے ہاتھ تیرے چ واٹس ایپ ہے۔ جنہ لوگاں دے دل سخت ہوندے نے نا، ادھر ویکھو انہاں تے سنگ نہیں ہوندے، انہاں تے گت نہیں ہوندی۔ تو میرے پیارے بھائیو واللہ آج کوئی عزم بالجزم کرو، اگلی 26ویں تک ہمیں رزلٹ چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کی رفتار نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ ذہین نہیں ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ زیادہ کالجز یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے نہیں ہیں، مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کیا آپ اگلی 26ویں تک قرآن پاک کے ایک پارے کا ترجمہ بھی نہیں لکھ سکتے؟ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو اگلی 26ویں تک مجھے آپ بتائیں آپ قرآن کا ایک پارہ بھی حفظ نہیں کر سکتے؟
عبداللہ بدر الخالدی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ریاض سائڈ ہوتے ہیں۔ مسجد نبی میں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے شیخ صاحب خالتی فوق 70، اس وقت میری خالہ کی عمر 71 سال ہو گئی ہے، 70 سے اوپر ہے، تو جب وہ 60 سال کی تھی نا، دھیان کریا جب میرے جدوں انہاں دی عمر سی نا 60 سال، تے بیٹھیاں اپنے آپ نال گلاں کردیاں نے پئیاں، تے پتہ کی کردیاں نے گلاں، اپنے آپ نوں کہن لگیاں ایدے چ شک بھی کوئی نہیں کہ مر جانا ہے، تے اس گل چ شک بھی کوئی نہیں کہ اللہ دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے، تے جدوں مر جو جانا ہے تے اللہ دی بارگاہ چ پیش بھی ہونا ہے، تے کی خیال ہے جاندی جاندی قرآن حفظ کر کے نا اللہ دی بارگاہ چ پیش ہوا۔ 60 سال کی عمر میں کہتے ہیں انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، 10 سال کے عرصے میں بڑے آرام سے ماشاءاللہ تبارک اللہ انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا۔ اب ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ تراویح کی نماز پڑھاتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، ادھر دیکھیں، میں نے افریقہ، یورپ، عرب کنٹریز میں جو میں نے آنکھوں دیکھا حال ہے نا، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بچے ننھے منھے 10-15 سال 20 سال کے بعد مجھے آپ کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ یقین کریں ہر چھوٹے بڑے بچے کے ہاتھ میں یہ گند ہے، گند۔ کبھی کوئی بچہ جاتا تھا سینما، اب ہر بچے کے ہاتھ میں سینما ہے، تھیٹر ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں۔ قرآن انہوں نے چھین لیا ہے آپ کے پاس۔ اگر میں گھبراتا نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے ایجنسیز کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں نا کہ یہودی اور عیسائی اور یہ دین دشمن طاقتیں داڑھی رکھ کر علماء کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے ملک میں کیا دھندے کرتے ہیں اور کیسے آپ کی رپورٹیں لے کے جاتے ہیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ ایسے ہی ایک جاسوس آیا، ایجنٹ آیا، اس نے سروے کیا کالجز کا، یونیورسٹیز کا، مدارس کا، اداروں کا، جا کر اس نے پھر اپنے راز وہاں پر بتائے۔ تو سب سے بڑی بات اس نے یہ کی کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے حرارت ختم کرنا چاہتے ہو نا، حرارت، ایمان کی حرارت، غیرت کی حرارت، جذبہ جہاد کی حرارت، بس 2 کام کرو۔ 2 کر لو تو اچھی بات ہے، نہیں تو 2 کاموں میں سے 1 کام کر لو۔ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ کسی طرح ان کے ہاتھوں سے قرآن چھین لو۔ اگر قرآن نہیں چھین سکتے ہو تو کسی طرح ان کا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لو۔ اس سے زیادہ کمزور رشتہ کیا ہوگا کہ ہم نے کبھی آج تک 60-40 سال کی عمر ہو گئی ہے، کبھی ہم نے اپنے بچوں میں بیٹھ کے سورہ واقعہ نہیں پڑھی، کبھی ہم نے اپنے بچوں میں بیٹھ کے سورہ دہر کا ترجمہ نہیں پڑھا، سورہ قاف کا ترجمہ نہیں پڑھا، نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ اور بھائی حضرت بٹوی صاحب حافظہ اللہ، صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ، دیگر قرآن کے تراجم گھر میں رکھیں۔ آپ کی جو بیٹی بیٹا پڑھا ہے اس سے سنیں قرآن، وہ عربی بھی پڑھے، ترجمہ بھی پڑھے۔ جاتے جاتے اپنی نسل پریشان کر جائیں، بھئی میرا تو وقت گزر گیا جیسا گزرنا تھا، اپنی اولاد کو کھوکھلانا چھوڑ کے جائیں، دشمن برباد کر دے گا۔ اگر ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کا نور نہیں، قرآن کا فہم نہیں، وہ قرآن کو سمجھتے نہیں، وہ اندر سے کھوکھلے غبارے کی مانندے، ایک ننھا منا بول سمجھ آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں عقیدے بھی سدھر جاتے ہیں اور اخلاقیات بھی سدھر جاتی ہیں اور غموں کے بوجھ بھی اتر جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ابھی ماشاءاللہ آپ نے ایک جملہ سب بھائیوں نے مل کے پڑھا ہے، سبحان اللہ، یہ ابھی آپ بھائیوں نے پڑھا ہے اور قرآن پاک میں ہے، یہ کئی مقامات پر ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اب یہ جو ہے سبحان اللہ، اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا سب سے پہلا معنی سنیں، میں قرآن کی روشنی سے اس کا معنی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اگر اس کا نور اندر اتر آئے، شرک بھی گیا، غموں کا بوجھ بھی گیا، بد اخلاقی بھی گئی، خیر ہی خیر، ایک
ننھے مننے بول میں دیکھیں کتنی خیر ہے. تو جب 30 پاروں کا نور اندر اترے گا پھر وہ زمین پر چلے گا, اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں جائے گی. اب سبحان اللہ کا پہلا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. چلیں میں زیادہ معنی نہیں کرتا, معنی تو 6-7 ہیں, میں نے انشاءاللہ 4 معنی کرنے ہیں. سبحان اللہ کے کتنے معنی؟ ہوں ادھے بولے تو میں کم از کم 8 کر دینے جی. ٹائم مجھے پتا بڑا ہو گیا ہے تو میں تقریر ادھی کر لی ہے. انشاءاللہ سارے مل کے بولے کتنے معنی میں نے کرنے ہیں, پھر بولے کتنے معنی کرنے ہیں. پہلا معنی سنیں, اللہ اچھا آپ کو نماز پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اور بھائی رکوع سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. جب آپ سجدے میں کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم, رکوع میں کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم, سجدے میں کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی, تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے, پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. میرے اللہ کی ذات ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہے. تو جب بندے کے دل و دماغ پر یہ بات چھائی ہوئی ہو نا کہ میں جس اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں, جس اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں وہ عیبوں سے مبرہ ہستی ہے, تو پھر سجدے سے سر اٹھانے کو جی چاہتا. اے پتر کنا چبلا پیچھے تکے کھاندا پھرنا ہے, کنا گماشتیاں دے نال پھرنا ہے. اس بے عیب ذات نال پیار کر, کتھے جوانی برباد کر لئی ہو. وہ بے عیب ذات ہے. ہم سوتے ہیں وہ سوتا نہیں, ہم روتے ہیں وہ روتا نہیں, ہم تھکتے ہیں وہ تھکتا نہیں, ہم کھاتے ہیں وہ کھاتا نہیں. ہر قسم کے نقص سے پاک, عیب سے پاک, کمزوری سے پاک. اور یہ معنی قرآن میں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا یار گل سنو, تہاڈا تے مینوں نہیں پتا, آپس بیٹھے ہیں. ویسے میں جدوں اس معنی تے غور کرنا نا کہ میں جنوں رب منیا نا, میرا رب عیباں تو پاک آ. اوے اللہ دی قسم ہے میرے سینے 'چ ٹھنڈ بڑی پیندی ہے. سوچو اس بات کو, آپ ایک بے عیب اللہ کے بندے ہو. سبحان اللہ. اچھا دوسری بات سنیں, جب آپ کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, اس کا دوسرا معنی پتہ کیا؟ اچھا جی سب نے بولنا ہے, لفظ پاک میں نے آپ سے سننا ہے. سبحان اللہ کا پہلا معنی یہ ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے, ایسے نہیں, ہر عیب سے. آج کی رات بھی, بولو آج کی رات بھی, یہ مہینہ بھی, اور انشاءاللہ سبحان اللہ کو سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کا نامہ مال گناہوں سے پاک کر کے آپ کو پاک جنت کا مہمان بنا دے گا. تیسرا معنی دوسرا معنی سننا. ہم جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ, اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے زمین بنائی, آسمان بنایا, حجر بنائے, شجر بنائے, جن بنائے, ملائکہ بنائے, انسان بنائے, کائنات کا نظام بنایا, بنا کے چلایا, چلتا ہی جا رہا ہے, شمس و قمر ہیں, سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. کائنات کا نظام بنانے میں, کائنات کا نظام چلانے میں ہمارا اللہ شریکوں کی شراکت سے پاک ہے. مل کے بولے کوئی رب کا شریک ہے, اس گواہی میں شامل ہو جائیں. کوئی رب کا شریک ہے, کوئی نبی رب کا شریک ہے, کوئی غوث رب کا شریک ہے. پھر بولیں کوئی قطب رب کا شریک ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور بھائی زندگی دینے والا بھی وہ ہے, رزق دینے والا بھی وہ ہے, موت دینے والا بھی وہ ہے, غمی خوشی دینے والا بھی وہ ہے. کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک, غیروں کی شراکت سے پاک.
اگر مولوی صاحب نے اے گلاں ممبر تے چڑھ کے لوگاں نوں سمجھائیاں ہوندیاں نا، میرے ال ویکھو، اوے تہاڈا رب شریکاں دی شراکت تو پا کے اوئے کوئی رب دا شریک نہیں، میں رب نو گواہ بنا کے کہنا تہاڈے ملک دے چپے چپے تے پھر شرک دے اڈے نہ ہوندے۔ سبحان اللہ، یہ ایک یونیورسٹی ہے، روحانی کالج ہے، تربیت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایک ننے منے بول میں دیکھیں کتنی گہرائی ہے۔ ذات عیب سے پاک اور کائنات کا نظام بنانے چلانے میں مل کے بولیں اللہ پاک شریکوں کی شراکت سے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، اکیلا اللہ دستگیر ہے۔ توجہ دیں مجھے، یہ تیسرا معنی سنیں۔ پہلا معنی اللہ کی ذات عیبوں سے مل کے بولے، دوسرا معنی شریکوں کی شراکت سے، تیسرا معنی سنیں جی، تیسرا معنی بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ما معنی هذه الکلمہ، معناہ ایدا معنی آجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 15 سال ہو گئے، آپ کو 15 سال ہو گئے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، نہیں ملی۔ اور ادھر ویکھیو پت منگدے ہیں، 15 سال ہو گئے، مالکا بڑا ہی دل کر دے پت دے دے پت دے دے، کئیاں دے ویاہ میرے تو بعد ہوئے نے، تو ماشاءاللہ چڑیاں ہی لاتیاں نے، اللہ مینوں بھی پت دے دے۔ 15 سال ہو گئے ہیں پت مانگتے، پتر نہیں ملا، صحت نہیں ملی، رزق نہیں ملا، پتر نہیں ملا، جو مانگا وہ نہیں ملا۔ لیکن اس کے باوجود بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان بنا کر تو نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے بارے تیرا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ یار سارے اس پاک رات میں نا اپنی غیرت اور محبت کا اظہار کرو، یہ بڑا جملہ ہے، مل کے بولیں ہمارا اللہ ظلم سے۔ اور اگر اللہ صحت نہیں دیتا بابا جی، اگر اللہ رزق نہیں دیتا، تجھے تیری من پسند تنخواہ نہیں دیتا، اور اگر اللہ تیری دعائیں نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ لیاذ باللہ کو تیرا رب تو اس سے ناراض ہے، یا تیرے معاملے میں غافل ہے، تیرے معاملے میں تیرے اللہ کو تیرے معاملے میں کوئی محبت نہیں ہے، تیرے اللہ کی تیری طرف نظر رحمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تجھے توحید کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود کوئی نعمت نہیں دیتا تو نہ دینے میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ اور یہ تیسرا معنی کسی پروفیسر نے کسی کالج میں بیٹھ کر نہیں کیا۔ جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو سبحان اللہ کا یہ تیسرا معنی اللہ کے نبی یونس نے کیا ہے۔ توجہ دینا، مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ اور بھئی ہم پر تو تھوڑا سا صدمہ آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم اللہ کے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، دلوں میں انقباض آ جاتا ہے۔ میں نے درجنوں لوگ دیکھے ہیں وہ اندر سے اللہ پر خوش نہیں ہیں، چاجنا نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ٹڈوں خوش ہی نہیں رب تے، کٹے وٹے لگے پھر دینے، چاجنا دعا بھی نہیں کرتے۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا شیخ صاحب واہ واہ عرصہ ہو گیا دعا کر دیا تے ہن تے میرا دل کردا ہے دعا چھڈ ہی دواں، قبول نہیں ہوندی تے دعا کرن دا فائدہ کی؟ داڑھی مبارک ہے، نماز بھی جاری ہے، سب کچھ بھی ہے، اور سوچ دیکھو دعا دے بارے اندر جی دعا چھڈ نہ دیا۔ اور میں کہا کرمالیا دعا ایسی ہے ہی کوئی نہیں کہ حلال تے جائز دعا ہوئے تے اللہ پاک قبول نہ کرے، ایسا ہمارے دین میں تصور ہی کوئی نہیں۔ بس ایسے ہوتا ہے، ایک دعا آپ نے کی اللہ بیٹا دے دے، صحت دے دے، رزق دے دے، جو ہی آپ نے دعا کی ویسے ہی اللہ نے من و ان قبول کر لی۔ ایک قبولیت کا درجہ یہ ہے بیٹا مل گیا، صحت مل گئی۔ ایک یہ آپ نے کہا اللہ بیٹا دے دے، نہیں ملا، صحت دے دے، نہیں ملی، رزق دے دے، نہیں مل، کوئی دعا مانگی آپ نے نعمت نہیں ملی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی، وہ دوسرے رنگ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے تجھے بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا ہے۔ 26ویں رات میں زبیدہ مسجد میں آنے والوں کان کھول کے سنو، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو کتنی آفتوں سے بچاتا ہے۔
معذوری سے، محتاجی سے، ایکسیڈنٹ سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے. اور میرے نوجوان بیٹے، تو تصور نہیں کر سکتا کہ تیرے رونے اور مانگنے کی وجہ سے تیرے اللہ نے تجھے کتنی آفتوں سے بچایا ہے. اور تیسری قبولیت، قیامت کا دن ہوگا، حج کا ثواب مل جائے گا، نیکیاں مل جائیں گی، عمرے کی نیکیاں مل جائیں گی. ایک انبار ایسا ہوگا، ڈھیر ایسا ہوگا، بندہ کہے گا یہ میں نے تو نیکیاں نہیں کی. اللہ فرمان کے بندیا تو بڑا وفادار بندہ ہے، تو منگدا سے میں نہیں سا دیندا، تو پھر منگدا سے، تو منگدا سے میں نہیں سی دیندا، تو پھر منگدا سے، تو دعاواں نہیں چھڑیاں. آج میں نے تیری دعاؤں کو نیکیوں کے ڈھیروں میں تبدیل فرما دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، مایوسی کفر ہے. رو رو کے دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں. سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، یہ جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا ہوں اللہ تیرا قصور نہیں ہے، کمی مجھ سے ہوئی ہے. سبحانک، میرے بارے اللہ تیرا فیصلہ ظلم سے پاک ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ پڑھتے رہا کرو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو فیصلہ آباد میں کانٹا چبھ رہا ہے. حاجی صاحب ایویں گھبرایا نہ کرو کہ بخار چڑھ گیا ہے، کوئی دھی لو پریشانی آ گئی ہے، پتر لو پریشانی آ گئی ہے. شیطان ایتھے آ کے ڈاکا پاندا ہے کہ کی فائدہ نمازاں دا، کی فائدہ روزیاں دا. اور شیطان نو کہو، نبی علیہ السلام فرماندے نے مومن بندے نو کنڈا بھی چبھے اللہ پاک جنت اندر درجے بلند فرما دیندے نے. یہ ہے دیکھیں سبحان اللہ، عقیدہ، محبت. غموں کا علاج ہے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اگر آپ مجھے پوچھیں نا دکھوں کا علاج کیا ہے، میں کہتا ہوں دکھوں کا علاج ہے سبحان اللہ. میرے اور آپ کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے، ناانصافی سے پاک ہے. میری تیری سمجھ میں کوتاہی ہے، اللہ کے کسی فیصلے میں مل کے بولے کوئی کوتاہی. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا پھر خیر ہی خیر ہے. ادھر دیکھو، اللہ کی بغاوت کر کے نا پھر کوئی نقصان ہوئے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ اس میں حکمت ہے، اس میں برکت ہے. رہنا اپنے رب کی حد میں ہے. تو آئیے چوتھا اور آخری معنی کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر میں دعا کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، اللہ کی ذات ہر عیب سے، ایسے نہیں، اللہ کی ذات ہر عیب سے، پھر بولے اللہ کی ذات ہر عیب سے. کائنات کا نظام بنانے چلانے میں اللہ شریکوں کی شراکت سے. سانو ساڈے سونے رب نے جس حال چ بھی رکھے اور سارے مل کے بولو اور گونج پا دے اس پاک رات اندر. سانو ساڈے رب نے جس حال چ رکھے ہے، جس کیفیت چ رکھے ہے، ساڈے بارے ساڈے سونے رب دا فیصلہ ہر قسم دے ظلم تے ہر قسم دی زیادتی تو خوش ہو جاؤ اپنے رب پر. یقین کریں مجھے بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے جب پردے والی عورت، دیندار عورت، داڑھی ٹوپی والے نیک شریف بزرگ بھائی پریشان ہوتے ہیں نا جی، چہرے لٹکا دیتے ہیں اور بڑے اداس اور پریشان رہتے ہیں. یقین کریں ان کی کیفیت دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی کیسے تربیت کریں کہ یہ جو تم پہ اداسی تمہیں نظر آ رہی ہے، محرومی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کے پیار کا رنگ ہے. تو یہ اللہ کی محبتوں کے رنگ ہیں. نبیوں کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں. لیجئے جی آخری معنی سن لیں. سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک. سبحان اللہ، کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں اللہ شریکوں کی شراکت سے پاک. سبحان اللہ، میرے اور آپ کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے. چوتھا معنی سن لیں، فرقہ وریت ختم. یوٹیوب پر لوگ سنیں گے ہماری مسجد زبیدہ کا اعلان ہے، دعوت ہے، فرقہ وریت کے خاتمے کی دعوت ہے، اتفاق کی دعوت ہے، اتحاد کی دعوت ہے، محبت کی دعوت ہے. سبحان اللہ سمجھ آ جائے تو بندے کا من اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے کہ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی سمجھ آ جائے ساری زندگی بندہ شرک سے بچ جاتا ہے کہ میرا اللہ شریکوں کی شراکت سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی سمجھ آ جائے تو انسان مل کے بولے، سارے بولے، ساری زندگی وہ ازمائشوں کی چکی میں پستا رہتا ہے، تکلیفوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، لیکن مل کے بولیں
اللہ کے ساتھ غداری کرتا اور پھر بولے اللہ سے بے وفائی کرتا اور غیروں کی چوکھٹ پہ جا کے جھکتا؟ کیسا ہمہ جہت ہے یہ کلمہ سبحان اللہ۔ اچھا اسی طرح الحمدللہ ایک جہان ہے، اللہ اکبر ایک جہان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک جہان ہے، استغفر، ہم تو اتنا ہی معنی سمجھتے ہیں نا استغفر اللہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، نہیں، یہ بحر بے کراں ہے۔ اب چوتھا معنی سن لیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور یہ معنی سورہ سجدہ میں ہے، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ اس کا چوتھا ایک معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تو نے دین نازل کیا ہے نا، جو تو نے شریعت نازل کی ہے نا، جو تو نے قرآن نازل کیا ہے نا، جو تو نے قرآن کی تفسیر حدیث رسول نازل کی ہے نا، یا اللہ سبحان اللہ، تیرا نازل کردہ دین اور تیری نازل کردہ شریعت ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ کا نازل کردہ دین ہر قسم کی غلطی سے تے مولوی صاحب آئے دن پھر چند کیوں چاڑ کے رکھ دے ہو، کدی وعدہ کر دے ہو، کدی گھاٹا کر دے ہو، کدی ربیع الاول چ وعدہ، کدی محرم چ وعدہ۔ اور بھائی بدعت کے دروازے بند کرو، اس دین میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ دین ہمارا کافی ہے، شافی ہے، کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اس پیالے میں ایک قطرہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، سبحان اللہ، کیونکہ رب کی ذات پاک، رب کا فیصلہ پاک، شریکوں کی شراکت سے اللہ پاک، اور جو اس نے ہمیں دین دیا ہے مل کے بولے اس کا نازل کردہ دین ہر قسم کی غلطی سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پسندیدہ دین ہے دین اسلام۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج میں غالباً ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، بندہ جب ان معنی کو ذہن میں رکھ کے ایک مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تملا المیزان، اللہ نے جو اجر و ثواب کا ترازو لگایا ہے بندے کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اجر و ثواب کے ساتھ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس واسطے یار جدوں سجدے پو نا، لو گل موگی جی میرے ال ویکھو، سجدے پو نا تے کاڑ نہ پایا کرو، ادھر ویکھو آ کی ہویا، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، اے کی ہویا؟ اے سناڑیاں گلاں نہیں، ہن تہاڈے جو ہسیا تے میں کھلار دینا جی، اے کی طریقہ ہے؟ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ استغفر اعوذ باللہ ان اکون من الجہل، اے انہاں چیزاں نے تیرا ستیہ ناس کیتا ہے۔ پتر ٹھہر ٹھہر کے پڑھ اور رک رک کے پڑھ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی سبحان ربی العظیم، پھر سجدے جی رک رک کے پڑھ سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی کیڑے مفتی صاحب نے فیصلہ آباد دے جنہاں تینوں فتویٰ دیتا ہے کہ صرف 3 واری پڑھنا ہے، کدی 300 واری بھی پڑھ اور کدی 3000 واری بھی پڑھ، اے راتاں نے 3000 واری سجدے چ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھن دیاں۔ اللہ تیری ذات بھی پاک، تو شریکاں دی شراکت تو بھی پاک، اللہ مینوں جڑے حال سے رکھیا میرے بارے تیرا فیصلہ ظلم تو پاک، تیرا نازل کردہ دین ہر قسم دی کمی تو پاک۔ اللہ فرماندے نے جعفر بندیا موج کر، پاک 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 کہنا ہے، تیرا نامہ مال گناہاں تو پاک، اسی پھر اس پاک رات اندر تینوں اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے ذات تیری سبحان اللہ۔ آخری شعر سنا کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ، ہر کوئی تیرا دتا کھاندا اے، کئی نعمتاں خوب ہنڈاندا اے، ہر کوئی تیرا دتا کھاندا اے، کوئی نعمتاں خوب ہنڈاندا اے، تے تیرے باج نہ کوئی اتاندا اے۔
سب تیرے نے احسان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نالے بات تیری سبحان اللہ تیریاں نعمتاں ایک دو چار نہیں کر سکدا کوئی شمار نہیں تے کسے نعمت دا انکار نہیں اسی سارے تیرے تو قربان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نالے بات تیری سبحان اللہ. آج کے درس کا آخری کلمہ آخری جملہ آخری شعر سننا. جڑا یاد تیری وچ کھو جاوے جڑا یاد تیری وچ کھو جاوے سب چھڈ کے تیرا ہو جاوے تے تیرے بوئے اتے آن کھلو جاوے انہوں بخشنا تیری شان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نالے بات تیری. ہن مینوں دسو ہے یار جے بندہ ایک ایک لفظ کر کے سارا قرآن سمجھ کے اے نور اپنے دل چ اتار لوے پھر انشاءاللہ رحمت دے فرشتے تواڈے نال مصافحہ کرنے پترانو قرآن دے کے جاؤ پترانو ذکر دے کے جاؤ. اگلی 26ویں تک انشاءاللہ چلیے جی میں ایک انعام کا اعلان کرتا ہوں. اگلی 26 کو انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پھر یہاں پہ آؤں گا. میں کاپیاں چیک کروں گا اپنی کاپیوں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام با ترجمہ لکھو یاد کرو. انشاءاللہ اگلی 26ویں کو جو کاپی دکھلائے گا میں اس کے لیے مکے مدینے سے بہترین انعام لے کر آؤں گا. 1000 بندہ ہوگا انشاءاللہ ہم 1000 بندے کو انعام دیں گے. جڑا اپنی کاپی دے 30 سپارہ میں لکھ کے دکھائے گا نا وہ سوچ ہی نہیں سکتا کڈا بڑا نام دیں گے انشاءاللہ. سلیبس دے دیا آپ کو پورے سال کا جو پوری نماز کا ترجمہ انشاءاللہ دکھائے گا. ہم انعامات کے انبار لگا دیں گے انشاءاللہ. اتنی بندوں کی تعداد نہیں ہوگی اگلی 26ویں کو جتنی انشاءاللہ انعامات کی بارش ہوگی. بناؤ گے کاپیاں؟ چپ کر گئے ہو میں اگلے 4 مہینے میں شروع کر دینے انشاءاللہ کاپیاں بناؤ گے نا انشاءاللہ. یار قرآن ڈائری بناؤ اللہ کے ناموں کی ڈائری بناؤ. اور درویشو ادھر دیکھو اور قرآن دے طالب علم بن کے دنیا تو جاؤ. کہڑے بھلیکھے چ بہ گئے ہیں پیسے نہیں تیری مت مار دیتی ہے. بھانجوں کو ترغیب دو بھتیجوں کو ترغیب دو دوستوں کو ترغیب دو. ایک ایک بندہ آپ میں سے درجنوں ڈائریاں بنوا سکتا ہے. جا کے گھر اعلان کر دیو بیگم نو ہی کہہ دیو کرما والیے وہ کام شروع کر انشاءاللہ اگلی 26 جڑی عید آنی ہے نا میں تینوں خوش کر دیا گا. تہاڈی بیگم دی ڈائری الگ ہوے دھی دی ڈائری الگ ہوے پتر دی الگ ہوے رونقاں لگ جان. اوے ہسن والیاں گلاں نہیں. اے بھلیا سبق یاد کرو. تو بڑا باؤ بنیا پھرنا ہے تے بڑا کلاٹو خاں بنیا پھرنا ہے کہ میرے کو گڈی بڑی مہنگی ہے تے کوٹھی بڑی ہے تے پیسہ بڑا ہے. اور پتر تیرے کو فرعون کراؤن نالوں تے بہتا نہیں. کی کرنا ہی اس پیسے نو کہ تینوں 30 سپارے دا ترجمہ نہیں آوندا. چٹنا ہی اس پیسے نو تینوں 99 نا نہیں آوندے. کراں کھڑا میں تینوں اے قلم میں باہر کڈ لی سنا میں تیرے کو نماز دا ترجمہ. اللہ دا واسطہ اپنی نسل تے کوئی احسان کر جاؤ. تو میں نے ماشاءاللہ جی آپ کو سیمپل کے طور پہ نمونے کے طور پہ قرآن کے ایک ننے مننے بول کا ترجمہ سنایا. اور دسو ہاں تیجا مانا سن کے سینے ٹھنڈ پئی جے کہ نہیں کہ ساڈے بارے اللہ دا ہر فیصلہ ظلم تو پھر غداری کیوں کرنا بے وفائی کرنا پھر منہ کیوں لمکایا ہی پھر پر امید رہے. چلیں 1 منٹ میں مجھے آپ سبق سنا دیں. 35 منٹ ہو گئے ہیں 36 میں نے انشاءاللہ دعا شروع کر دینی ہے. سبق سنا دیں. سب سے پہلا معنی ہمارے اللہ کی ذات عیبوں سے ہن ٹلے بولے تقریر پھر شروع. جو کھڑے ہیں وہ بھی بولے جو بیٹھے ہیں وہ بھی بولے گونج ڈال دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ. اللہ کی ذات ہر عیب سے اللہ کی ذات ہر عیب سے کائنات کا نظام بنانے میں کائنات کا نظام چلانے میں ہمارا اللہ شریکوں کی شراکت سے اور سانو ساڈے سونے رب نے پاویں ککھاں دی کلی چ رکھیا ہے تے پاویں 4 کروڑ دی اللہ نے پجاروں چ پایا ہے. پاویں اللہ پاک نے سانو صحت عافیت دے خزانے دیتے نے تے پاویں 15 سال تو نال بیماری چکی پھرنے ہیں. جس حال چ بھی مولا نے رکھیا ہے نا عرش و فرش والے مولا نے. ہن تہاڈی آواز پہلے نو کم از کم کوئی 10 گنا بہتی ہونی چاہیے تاکہ چھت پاڑ کے اللہ دے رشتے تہاڈی اج آواز پہنچے انشاءاللہ.
سانو ساڈے رب نے جس حال چ رکھیا ہے اسی 5 روزے رکھ کے مسجد چ بیٹھ کے گل کہنے ہاں اسی رب تے بھرے پیتے نہیں ساڈے سینے چ اللہ دے بارے کوئی انقباض نہیں اسی رب دے غدار تے بے وفا نہیں مل کے بولو سارے بولو جس حال میں رب نے رکھا ہے ہمارے بارے اللہ کا فیصلہ ظلم سے اور ناانصافی سے ہر قسم کی زیادتی سے رب نے جڑی شریعت نازل کیتی ہے سینے ٹھنڈ پاؤ ہر قسم دی غلطی تو مولوی صاحب وعدہ گھاٹا کرن تو باز آ جاؤ شریعت پاک ہے چلو انشاءاللہ باقی گلاں اس جمعے والے دن مرکز بلال بیس لائن رضا آباد انشاءاللہ میں پڑھانا ہے تے باقی پھر پیار محبت دیاں گلاں انشاءاللہ اوتھے کران گے دعا کرو اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے جنہ بوٹا لایا کئی میرے بزرگ فوت ہو گئے نے اج جو نظر نہیں آ رہے بڑیاں محبتاں کرتے سن اللہ جنت والا مقام عطا فرما دے اور میرے حاجی صاحب میرے بڑے پیارے برادران میں کہدا نہ لواں کہدا چھڈاں اور ساڑی مسجد خطیب ساڑے بڑے پیارے دوست بھائی شفیق الرحمان صاحب سب واسطے دعا کر چھڈو اللہ چنگے ہاں مندے ہاں آخر تیرے اللہ جی رحمتاں دے دروازے کھول دے یا اللہ ایتے پاک 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 ہی ہو گئی ہے مالکا جی نامہ مال بھی ساڑا پاک کر دے اللہ جی ساڑے دل بھی پاک کر دے اللہ ساڑے گھر بھی پاک کر دے کاپیاں بناؤ گے انشاءاللہ ارادہ کر دیو کہ وعدہ کر دیو وعدہ کرو گے پھر بڑیاں برکتاں نے ارادہ کرنا ہے کہ وعدہ کرنا ہے بس کاپیاں بڑھاؤ انشاءاللہ یاسین حاجی صاحب انشاءاللہ انہوں نے انعام دینا اگلے سال کاپیاں لے کے آؤ انہیں 26ویں نو اللہ دے نامہ دیاں 30ویں سپارے دے ترجمے دیاں نماز دے ترجمے دیاں انشاءاللہ تہاڈی طبیعت خوش ہو جائے گی مگروں نہیں لاواں گے ہمیں 100-200 دا انعام نہیں ہوئے گا طبیعت خوش ہو جائے گی تہاڈی تے اصل انعام تے تہانوں تہاڈے رب نے دینا ہے تے زبردست کاپی وہ دی ہونی ہے جی عمر 70 سال ہونی ہے تو انہیں ہاتھ چ کاپی پھڑی ہونی ہے اب بابے طالب علم بن کے جاؤ